الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ محترم میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے، اور اللہ کے نبی پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے نبی بن کر آئے۔ جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی۔ پوری دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے نبی کی دامن کو پکڑنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا پڑے گا تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ نے کلام پاک کے اندر بھی فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا اس نے میری اتباع کی، جس نے اللہ کے نبی کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، اور کلمے میں دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کلمہ کے دو جز ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ، رب اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہے، اولاد دینے والے اللہ ہے، جو کچھ جو ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ رب العالمین کسی کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کسی کو کامیاب نہیں کریں گے جن کی زندگی میں نبی کا طریقہ ہوگا، جو اللہ کے نبی کو مانتا ہوگا، جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہوگا، وہی آدمی کو اللہ کامیاب کریں گے۔ جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے تو پاسپورٹ کے بغیر آدمی دنیا میں دوسری ملک میں جا ہی نہیں سکتا، پاسپورٹ ضروری ہے۔ پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے،
اور پاسپورٹ میں جو ویزا لگتا ہے، اور ویزا کے بغیر آدمی نہیں جا سکتا، ویزا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بغیر ویزا کے تو جا ہی نہیں سکتا، بغیر اللہ کے نبی کے اللہ کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کے بعد ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمیں کامیابی والا راستہ ہمارے نبی نے بتایا، جنت والا راستہ ہمارے نبی نے بتایا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ضابطہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، ایک قانون بنا دیا اللہ رب العالمین نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ناکامی کے نقشوں میں اللہ ان کو کامیاب کر کے بتائیں گے، اور اللہ کامیاب کرنے پر آوے تو کسی کا محتاج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا مل کر ان کو جلانا چاہتی تھی، نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی، اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، بہت تیز آگ جلائی، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کو ناکام کرنا چاہے وہی ناکام ہو سکتا ہے، اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گیا، آگ گلے گلزار بن گئی۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرضی خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو فرمایا کہ کامیاب کرنا چاہے اس کو کون ناکام کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، سہولت والے آرام والے آگ کو بنا دیا۔ آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ آگ کے ذریعے کر سکتا ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو جب کام لینا چاہا تو ابابیلوں سے کام لے لیا، اللہ نے پتھر کو کنکروں کو حکم دیا، اللہ کنکروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جس سے چاہتے کام لے سکتے ہیں، ہم خود محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کے راستے پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے سب کے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں کمی ہے تو ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں کمی ہے تو فرمایا کہ ایمان ہمارا ادھورا ہے، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس لیے ہمارے سب کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہمارے نبی سے ہونی چاہیے، اور ہر چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہمیں ہمارے نبی سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی اشاروں پر آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے کہ میرے نبی ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں نماز سے کتنی دور ہیں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہمارے لیے رہبر اور ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہماری عزت بچانے کے لیے، ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے پردے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے پردے کی بڑی فکر دی، کوشش کی، اور پردے کا حکم
فرمایا کہ نازل ہوا، اس میں ہماری ماں بہنوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ہر چیز جو ہے پردے میں جو ہے ترقی کرتی رہتی ہے، مگر ہمارے ماں بہنوں کی سمجھ میں دین نہیں آ رہا ہے، پردہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی کا ہر عمل ہر ادا اللہ کو بڑی پسند بھی ہے، اور اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو نماز کے آدمی پابندی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، جن کی بر میں کبھی ایسی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ نے کثرت رکھی ہے، نماز ایک قسم کی کثرت ہے، پورا جسم استعمال ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ سجدے میں جاتا ہے، ہمارا جو ہے خون جو ہے دماغ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسی عبادت اللہ نے جو ہے فرض کیا ہے کہ جس میں ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ بہت ساری جو ہے بیماریوں سے اللہ حفاظت کر دیتے ہیں۔ اب روزہ، 1 مہینے کا روزہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر کینسر کی بیماری، بڑے بڑے کینسر کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آدمی سال میں 1 مہینہ کا روزہ رکھتا ہے تو زندگی میں کبھی اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا علاج ہے، یعنی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ کو سب معلوم تھا کہ انسان کی باڈی اللہ نے بنائی ہے، تو کون سی چیز کی ضرورت اس میں فائدہ ہے، وہی اللہ نے حکم دے دیا کہ اس چیز کا جو ہے اہتمام کرو۔ اور جس میں نقصان ہے، جس میں بدن کا بھی نقصان ہے اور ویسے بھی نقصان ہے، اس کو اللہ نے پہلے سے حرام کر دیا۔ جیسے شراب حرام ہے، آدمی شراب پیتا ہے تو دماغ ٹھکانے بھی نہیں آتا، اور فرمایا کہ آدمی جو ہے یعنی نامناسب باتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے سے ہی کر دیا کہ یہ حرام ہے، ہر برائی کی جڑ بتا دیا۔ اس میں نقصان ہے، نفع والی چیز کو ہی اللہ نے واجب کیا، اللہ نے فرض کیا ہے اور سنت قرار دیا ہے۔ جس میں نقصان ہے، بدن کا بھی نقصان ہو، مال کا بھی نقصان ہو، اور دنیا کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ نقصان ہو، تو اس کو اللہ نے پہلے سے ہی منع کر دیا کہ اس کا جو ہے یہ تمہارے لیے مکروہ ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ تو ہمیں دین جو ملا ہے سراپا ہدایت ہے، سراپا ترقی ہے، سراپا جو ہے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین نبی بن کر آئے، اللہ کے نبی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور خصوصاً ہمارے ماں بہنوں پر اللہ کے نبی کے بہت زیادہ حق ہے۔ ہمارے نبی نے ماں بہنوں کی عزت کو اللہ نے بڑھایا ہے، ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ہمارے نبی کی برکت ہے کہ ہمارے نبی نے عورت کے مقام کو بڑھایا ہے۔ پہلے زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ فرمایا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ برا سمجھتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسی جہالت تھی، زندہ دفن کر دینا اچھا سمجھنے والے لوگ تھے، لڑکی کی پیدائش کو ہی لوگ برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو وہ گھرانہ خوش ہو جائے، اس کے گھر میں رحمت آ گئی، اور فرمایا کہ جنت کا سامان آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اور لڑکی کی پرورش کرنے پر بڑی فضیلتیں بیان کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور تینوں لڑکیوں کی ماں باپ جو ہے صحیح پرورش کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اور بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دے تو ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اگر کسی کے گھر میں 2 ہی لڑکیاں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اگر کسی کے گھر میں 1 لڑکی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ یعنی ایک لڑکی کی پیدائش پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب گھرانے ہیں جن کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی ہے، وہ تو جنت کا سامان اکٹھا ہو گیا، جنت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے قریب آدمی وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو،
بیوی بچوں کی کڑوی کچیلی، یعنی فرمایا کہ ان کی غلطیوں کے اوپر درگزر کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہی آدمی ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور فرمایا کہ جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس بیوہ عورت کے بارے میں جو اپنے ماں باپ کے گھر جوانی کے عالم میں، فرمایا کہ ماں باپ کے گھر واپس لوٹی ہے تو ماں باپ کو بھی حکم دے دیا، خبردار اب وہ لڑکی تمہارے گھر پر آئی ہے، تم اس کے اوپر جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں ڈبل ثواب دیں گے، اللہ تمہیں ڈبل بدلہ دیں گے۔ بھائی کو بھی کہہ دیا اپنی بہن کی قدر کرو، ان کے اوپر جو خرچ کیا جائے گا ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ پورے گاؤں والوں کو ذمہ دار بنا دیا، پورا گاؤں ذمہ دار ہے کہ پورے گاؤں میں جو بھی بیوہ عورتوں کی اور یتیموں کی جو پرورش کرتا ہے ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں بیوہ اور جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، پوری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اور بعض جگہ پر ایسے گندے رواج تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو زندہ لڑکی کو بھی دفن کر دیتے تھے، زندہ لڑکی کو جلا دیتے تھے، اور یا تو پوری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے گندے رواجات تھے، اللہ کے نبی نے بیوہ عورت سے شادی کر دیا اور اس رسم کو ختم کر دیا۔ پہل اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی کے کتنے احسان ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح کیا بیوہ عورت سے کیا، تمام نبیوں کے امام ہیں، اور فرمایا کہ عورتوں کے اوپر بڑا احسان کر دیا جن کی برتھ تک ہمارے ماں بہنیں اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، ورنہ جن کی بہت خراب تھی ماں بہنوں کی، بہت جن کا جو ہے بے عزت تھی، ذلت میں تھے، ہمارے نبی نے ہمیں عزت دی ہے۔ ماں بہنوں کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی جو ہے آگے رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی قدر کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی۔ ماں کی قدر کرنے کی حکم دیا، ماں کو اف تک نہ کہو، ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرماوے اور اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اگر دل میں اسی کے محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں اسی کے محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دور ہے تو محمد کے در سے تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا، در مصطفیٰ پہ تو لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ تو در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں ہے، در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا، در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے مائیں بہنیں
اللہ کے نبی کی دامن کو پکڑے، اللہ کے نبی کے راستے پر چلے، اللہ کے نبی کے کام کو اپنا کام بناوے، اللہ کے نبی کی درد کو اپنا درد بناوے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اہتمام کرے، اللہ کے نبی کی اتباع کرے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پہننے میں، ہمارا لباس بھی ہمارے نبی کے لباس ہو، ہمارے نبی نے جو تعلیم دی، ایسا تنگ لباس نہ ہو، ایسا فٹ لباس نہ ہو جس سے آکار دکھے، اور ایسا پتلا لباس نہ ہو کہ اندر کا پورا بدن دکھے، پردے کا اہتمام ہو۔ فرمایا کہ ہر چیز جو ہے ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور ہماری ماں بہنیں کے لیے ضروری ہے 2-4 باتوں کا خاص اہتمام کریں کہ ہر گھر میں دینی ماحول بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو۔ فضائل اعمال کی تعلیم چاہے 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہونی چاہیے۔ فضائل ذکر میں سے پڑھے، فضائل قرآن میں سے پڑھے، فضائل جو ہے رمضان میں سے پڑھے، جیسا ذکر میں سے پڑھے۔ تو فرمایا کہ ہر گھر میں جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہو 6 صفاتوں کے مجاگر کے ساتھ میں۔ دوسرا کام ہمارے ماں بہنوں کا یہ ہے کہ اپنی بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، دین کا علم سکھاویں۔ جیسے اسکول کی ہم فکر کرتے ہیں ویسے دین کی بھی ہم فکر کریں۔ ہمارا بچہ مدرسے میں ٹائم پر جاوے، تیار ہو کر جاوے، اور فرمایا کہ اس کا اہتمام کرے۔ گھر پر بھی بچوں کو جو ہے صحیح فکر کے ساتھ میں ان کا سبق لیوے اور ان کا جو ہے ان کی فکر کریں۔ بچوں کو دیندار بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو دیندار بنایا ہے تو اولاد جتنے بھی نیک عمل کریں گے ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اولاد کو دیندار نہیں بنایا اور وہ جتنے گناہ کرے گی تو ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، قبر میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری اولادوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ اور تیسری بات، اگر بالغ ہو گئی ہے اولاد اور مدرسے کے قابل نہیں ہے تو ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ 40 دن کے لیے بھیجے، 4 مہینے کے لیے بھیجے۔ اللہ کے راستے پر جانے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ہمت جو ہے جن کی صحیح رخ پر آتی ہے۔ آدمی برائیاں چھوڑ دیتا ہے، آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، آدمی تہجد گزار ہو جاتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، 40 دن 4 مہینہ ماحول ملتا ہے تو ایک عجیب و غریب فکر پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں بالغ مردوں کی جو ہے فکر کریں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، تاکہ احساس پیدا ہوگا، گھر جنت کا باغ بنے گا، گھر میں راحت آئے گی، سکون آئے گا۔ ایک جماعت گشت کر رہی تھی، ایک بوڑھی عورت، بہت کمزور عورت تھی، وہ جماعت والوں کو دعائیں دے رہی تھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہارا جنت میں درجے بلند کرے۔ تو جماعت والوں نے پوچھا کہ بوڑھی عورت کون ہے، اتنی زیادہ دعائیں دے رہی ہے جماعت والوں کو؟ تو کہا کہ ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت بڑا ظالم تھا، بڑا جو ہے کہنے کا مطلب ظالم، ظلم کرنے والا، پورا محلہ تنگ تھا، بیوی کو بھی پیٹتا تھا، مارتا تھا، اور اتنا بڑا ظالم کہ اپنی ماں کو، اپنی جدیدہ کو بھی لکڑی سے مارتا تھا۔ اللہ نے جو ہے ہدایت دی، جماعت والوں کے حوالے ہوا، 3 دن لگائے، اللہ نے جو ہے احساس پیدا کیا، 4 مہینے لگا کر آیا ہے۔ جب سے 4 مہینے لگا کر آیا ہے تب سے فرمایا کہ پورے گھر کا جو ہے نماز کا پابند ہو گیا، اور فرمایا کہ بیوی پر ظلم کرتا تھا بند کر دیا، صفاتیں بدل گئی، اور جو اپنی ماں کو لکڑی سے مارتا تھا آج وہی لڑکا اپنی ماں کے پیر دباتا ہے، ماں بڑی راضی ہوتی ہے اور جماعت والوں کو دعائیں دیتی ہے۔ اللہ جماعت والوں کا بھلا کرے کہ جن کی برکت سے اللہ نے میری اولاد کو ہدایت دی، میری اولاد کو فرمایا کہ دیندار بنایا۔ آج میری اولاد جو مجھے لکڑی سے مارتی تھی، آج وہی اولاد میرے پیر دبا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ہم ترتیب بناویں، چلے کے اعتبار سے، 4 مہینے کے اعتبار سے، اور فضائل اعمال کے ہر گھر میں تعلیم ہو۔ اور جب بھی یہاں پر مستوى ہوتا ہے، ہفتے میں 1 آدھ دن تعلیم ہوتی ہے، تو اس تعلیم میں بھی ہمارے ماں بہنیں پابندی کے ساتھ میں جڑیں اور بیٹھیں، دین کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک کام یہ بھی ہے کہ ہماری ماں بہنیں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے۔ ایک مرتبہ 3 دن لگ جاتا ہے، پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، ماں بہنوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔ ماں بہنیں خالی 3 دن لگاتی ہے تو فرمایا کہ پوری زندگی چین ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ماں بہنیں 3 دن لگائے ہیں،
زندگی بھر تک کبھی تہجد ناگاہ نہیں ہوئی. بہت سارے ماں بہنوں نے 3 دن لگائے ہیں گھر میں پردے کا ماحول داخل کر لیا. تو ایک مرتبہ 3 دن لگائے ہیں اولاد کو مدرسے میں بھیجا, اولاد کو دیندار بنایا, اولاد جو ہے دیندار بن گیا. اس لیے ہمارے ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدھ دفعہ 3 دن ہم اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب تھوڑی دیر دعا کے بعد آپ کو موقع دیا جاتا ہے. جو ماں بہنیں بیٹھی ہے وہ 3 دن کے لیے اگر تیار ہو مسئلہ محرم کے ساتھ تو وہ بھی لکھائے. کوئی چلے کے لیے 4 بجے کے لیے بھیجنے کا ارادہ ہو اپنے گھر والوں کو تو وہ بھی نام لکھے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی نیت لے کر جاوے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کے اوپر درگزر فرما. یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے جڑی ہے, یا اللہ ان تمام ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما. تمام ماں بہنوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما. تمام ماں بہنوں کی جائز مقاصد حاجتیں پوری فرما. جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کی شفا کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے غیر بے روزگاری کا انتظام فرما. یا اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کو پسند فرما, دین کے کام کے لیے قبول فرما. یا اللہ جو بات کہی گئی یا اللہ اس میں ہمیں پابندی کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کرنے والی ذات تیری ہے, جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری دعا کو قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما. جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. عالم اندر جو مائک لے لیں اسپیکر پہلے کھیلی پڑی ہماری اور